کہتے ہیں کہ ایک صاحب اپنے دوستوں کی محفل میں باقاعدگی سے جا کے بیٹھا کرتے تھے. اچانک انہوں نے اس محفل میں آنا چھوڑ دیا. کچھ روز گزر جانے کے بعد اسی محفل کے ایک دانا بزرگ نے ان صاحب سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اس کے گھر چلے آئے. جب گھر میں داخل ہوئے کہ دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں تنہا آتش دان میں آگ جلائے اس کے قریب بیٹھا ہے. ان بزرگوں نے سلام کیا, اس نے وعلیکم السلام کہا. دونوں اس آتش دان کے قریب بیٹھ گئے اور آگ سیکنے لگے اور آگ سے اڑنے والے ان شعلوں کا رقص دیکھ رہے تھے. اچانک اس دانا بزرگ نے ایک چمکتے ہوئے کوئلے کو دیکھا جو سب سے زیادہ دہک رہا تھا. اسے چمٹے کے ساتھ اٹھایا اور آتش دان سے نکال کر باہر قریب ہی رکھ دیا. اب کچھ ہی دیر کے بعد وہ جو دہک رہا تھا, وہ جو چمک رہا تھا کوئلہ, وہ صرف ایک سیاہ مردہ ٹکڑے کی مانند پڑا تھا. اس میں کوئی حرارت باقی نہ رہی. ابھی تک ان کے مابین کوئی زیادہ گفت و شنید نہیں ہوئی تھی, لیکن مہمان اور میزبان دونوں ایک دوسرے کو بغور مطالعہ کر رہے تھے. اب کچھ ہی دیر کے بعد ان بزرگوں نے وہ جو کوئلہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا اسے اٹھایا اور دوبارہ آتش دان میں رکھ دیا. اب جیسے ہی رکھا اسے دوسرے کوئلوں سے حرارت ملی. کچھ ہی دیر کے بعد ان کی حدت سے وہ دوبارہ دہکنے لگا. اسی کے ساتھ ان بزرگوں نے اجازت چاہی. دروازے تک چھوڑنے آئے صاحب اور جاتے ہی کہنے لگے کہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے بہت اچھا سبق سمجھا دیا ہے. انشاءاللہ کل سے آ کر میں محفل میں ضرور بیٹھا کروں گا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی محفل میں بیٹھنے والے لوگ ایک دوسرے سے حرارت لیتے ہیں. جو بھی دوست آپس میں بیٹھتے ہیں یا لوگ مل جل کے بیٹھتے ہیں, رشتہ دار بیٹھتے ہیں, تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا غم غلط کرتے ہیں, بوجھ ہلکا کرتے ہیں. ایک دوسرے کی جب خوشی اور غم کو سانجھا کرتے ہیں تو اس سے زندگی میں حرارت رہتی ہے. بزرگ کہندے نے کہ پتر زندگی دے وچ اینے غم تے مصیبتاں بندے دے نال جڑیاں نے کہ اگر تسی کلیاں بیٹھ کے انہاں نوں سوچنا شروع کر دو تے شام تو پہلا دم دے جاؤ گے. لہٰذا ضروری ہے کہ انہوں ہاتھ سے مخول نہ ٹالو. بڑے دل کے ساتھ دوسروں کے ساتھ سکھ دکھ کو سانجھا کیا کرو, کیونکہ آپ مصنوعی نہیں, آپ اصلی پھول ہیں جنہوں نے اپنے سے پہلے آنے والے پھولوں کی طرح شام ہوتے ہی مرجھا جانا ہے اور ٹہنی سے جھڑ جانا ہے. اس لیے جو زندگی آپ کے پاس ہے, اس دن کی جو مہلت آپ کو ملی ہوئی ہے, اس میں ہوا کے ساتھ جھومیں, جھرنوں کے ساتھ گنگنائیں, بادلوں کے ساتھ باتیں کریں. اس زندگی کو جئیں کیونکہ شام ہونے والی ہے اور آپ اصلی پھول ہیں. اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. سلام پہنچے.